اللہ روزے میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے کہنے پہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو بھی چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا. تو جب اس نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر حرام کیوں نہیں چھوڑے گا؟ اور جس نے روزے میں حرام بھی نہیں چھوڑا، غیبت بھی نہیں چھوڑی، جھوٹ بھی نہیں چھوڑا، لوگوں کو اذیت دینا بھی نہیں چھوڑا، تلخ رویے بھی ترک نہیں کیے، گالی گلوچ سب و شتم کا مزاج بھی ترک نہیں کیا، لوگوں سے رشوت لینا اور لوگوں کو اذیت دینا بھی ترک نہیں کیا، تو پھر وہ بھوک کاٹ رہا ہے. وہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم حلال بھی چھوڑو گے اور یہ حرام بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر وہ روزہ ہی نہیں. ہم ہر سال مشق کرتے ہیں، ماہ صیام گزر جاتا ہے، پھر جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ روزہ تو 1 مہینے کی ٹریننگ ہے. 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد ہمارے عیب جھڑ جانے چاہیے، ہمارے گناہ دھل جانے چاہیے، ہمارے اندر کو تقوی کے نور سے مالا مال ہو جانا چاہیے. لیکن ہم نے مشق کی نہیں، ہم کام چور رہے. تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ جہاں کھڑے تھے وہیں رہے. روزے کا مقصد اتقاء کو پیدا کرنا ہے، اور ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اس کو ترک کرنے کا نام تقویٰ ہے. اور اگر کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے تو فوراً توبہ کی جائے، رجوع کیا جائے، ایسے امور بجا لائے جائیں جو اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ بن جائیں. حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی رہے اللہ سے ڈرتا رہے، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، تنہائی میں ہو، ہجوم میں ہو، جہاں بھی تو رہے اللہ سے ڈرتا رہے. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور اگر تم سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کر، تم ہوا وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی. وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا. تو نیکی کرنے کے بعد، تقوی اختیار کرنے کے بعد، تیسری بات حضور نے جو ارشاد فرمائی، حضور سے بڑا حکیم کون ہو سکتا ہے؟ میرے ماں باپ حضور پہ قربان. یہ ہوتا ہے، تھوڑی نیکیاں کر کے لوگ پھول جاتے ہیں، تھوڑی سی پرہیزگاری اختیار کر لی تو سمجھے کہ ہمارے جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے. کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا، کوئی کام ہو گیا تمہارے ہاتھ سے تو تم لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ جاؤ، تو یہ تو ہمارا دین نہیں کہتا ہے. تو فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہے ایک تو اللہ سے ڈرتا رہنا، اور دوسری بات ارشاد فرمائی اتبع السیئۃ الحسنہ، جب تم کوئی برائی کر بیٹھو تو اس کے فوری بعد تم نیکی کرو، تم ہوا وہ مٹا ڈالے گی. اس کو لکھتے لکھتے دھبا لگ جائے تو اس کو ریموو کر دیتے ہیں نا. زندگی میں چلتے چلتے گناہ سرزد ہو جائے تو نیکی سے اس کو ریموو کر دو، تم ہوا مٹا ڈالے گی اس کو. اور پھر تیسری بات فرمائی وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں سے رویہ اچھا رکھنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، بدتمیزی کی زندگی نہ گزارنا. قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے سب سے زیادہ وزن جس عمل کا ہوگا وہ حسن خلق ہے، جو پرڑے کو جھکا دے گا. تو کبھی اپنے رویوں کو کھردرا نہ ہونے دینا. تو ہمارے رب نے ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم عطا کیا، اور رمضان المبارک موسم ہے تقوی کے حصول کا. زندگی ثمر بار ہوتی ہے اور تقوی کا پھل لگتا ہے. روزہ تقوی کی نشأت کا ذریعہ ہے، روزہ پیدا کرتا ہے اتقاء. لعلکم تتقون اس پہ شاہد عادل ہے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو جائزہ لینا پڑے گا کہ ان دنوں کے اندر ہمارے اندر کوئی تقوی پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا. میں اپنا جائزہ لوں اور آپ اپنا اپنے اندر ہی جائزہ لیں. ہم نے بھوک کاٹی ہے، پیاس گوارا کی ہے، رات تراویح بھی پڑھتے ہیں، تو کیا کوئی فرق پڑا؟ کوئی اتقاء کا نور نصیب ہوا؟ اگر نصیب ہوا ہے تو پھر مزید کوشش کیجئے بقیہ دنوں میں مزید نور نصیب ہو اور اتقاء کے اجالے حقیقت میں ہم پالیں. اور اگر وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں سوائے بھوک اور پیاس کاٹنے کی اور یہ ذہنی تاثر کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے باطن میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا پیچھے مڑ کے کہ ہمارے روزے بے روح اور بے نور کیوں ہیں. ہمیں اس پر توجہ دینی پڑے گی. روزے کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ تفسیر روح البیاں میں لکھتے ہیں کہ ملک تحمورس ثالث کے دور میں قحط پڑا
یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ ہوا ہے، تو اس نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچا کر قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں تاکہ دکھیوں اور مجبوروں کی مدد ہو سکے۔ ملک تحمورس الثالث کے اس حکم کو قوم نے قبول کیا اور ایک وقت کا کھانا بچا کر کے قحط زدہ علاقوں میں بھیجا۔ اس قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ نے اس کو عبادت قرار دے دیا۔ پھر اس کے بعد ہر نبی پر روزہ فرض ہوا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس پہ شاہد عادل ہے۔ حضور علیہ السلام فرضیت روزہ سے قبل ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو قمری تقویم کے حساب سے جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر عاشورہ کا روزہ حضور نے معمول بنایا، اور اس کو کسی صورت بھی حضور اور صحابہ ترک نہیں کرتے تھے۔ فصام رسول اللہ وامر بصیامہ، حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ یہ روزہ رکھیں۔ لیکن جب سن 2 ہجری کو واقعہ بدر سے ایک مہینہ قبل 17 شعبان المعظم کو جب روزہ فرض کیا گیا تو پھر حکم دے دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ فرمایا اب جس کا جی چاہے عاشورے کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے ترک کر دے، لیکن اس سے قبل وہ روزہ رکھنا امت پر ضروری تھا۔ اب ایام معدودہ یعنی گنتی کے دن، اور وہ 29 یا 30 دن ہیں، ان کے روزے امت پر فرض کر دیے گئے۔ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ حضور نے 11 ہجری کو رمضان سے قبل ہی ربیع الاول شریف کے مہینے میں انتقال فرمایا۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے، 2 ہجری کو شامل کر کے 9 رمضان زندگی میں کل آئے، جس میں 2 رمضان 30 کے تھے اور باقی 7 رمضان 29 کے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، اللہ ثواب 30 کا ہی عطا فرماتا۔ جس طرح کوئی شخص بھول کر کھا لے تو حدیث میں آتا اس کو اللہ نے کھلایا، اس کو اللہ نے پلایا، تو وہ اس نے کھا بھی لیا، اس نے پی بھی لیا، لیکن اس کا روزہ بھی باقی رہا۔ اس طرح اگر چاند 29 پہ نظر آ جائے تو ثواب اللہ 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پہ۔ تو روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، ضیاء اور روشنی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گا، جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام ہے۔ فرمایا کہ سحری کھایا کرو، چونکہ سحری کے کھانے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ ماہ صیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا مجدہ جاں فضا ہے۔